ناظرین السلام علیکم۔ پختونخوا ٹائمز کے اس ویلاگ میں آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندرونی سیاسی خلفشار اور پاکستان کے افغانستان سے متعلق کشیدگی اور تعلقات کے بارے میں۔ ناظرین، آج صبح سویرے بہت تعجب ہوا کہ پاکستان کے بعض سوشل میڈیا یا تجزیہ کاروں کے زیر اہتمام چلنے والے سوشل میڈیا چینلز پر ایک پوسٹ شیئر ہوا تھا۔ اس پوسٹ میں ذکر تھا کہ افغانستان اس وقت آزاد نہیں ہے اور پاکستان کی جانب سے افغانستان کی آزادی کے لیے ایک کوشش شروع کر دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ پچھلے 2 دنوں سے افغانستان کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ چونکہ افغانستان کی کوئی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت نہیں ہے اور پاکستان کی بہت زیادہ جغرافیائی اور قانونی آئینی حیثیت بھی ہے، لہذا افغانستان ہم سے برتر ہے اور ہم بہتر ہے۔ یہ مطلب وہ کشیدگی ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے چلتی آ رہی ہے۔ توقع تھی کہ ترکیہ میں ہونے والے مذاکرات میں جو پہلے قطر میں جنگ بندی ہوئی تھی اس کی توسیع کی گئی تھی، اور توسیع 7 نومبر تک تھی۔ 7 نومبر کو دوبارہ بات چیت شروع ہوگی ترکی میں، اور اس میں افغانستان اور پاکستان کے مابین جو تعلقات ہے، جو کشیدگی ہے، ان کے حل کے بارے میں کوششیں کی جائے گی۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس دوران دونوں ممالک کی جانب سے پھر لفاظی جنگ شروع ہوا، اور لفاظی جنگ چونکہ افغانستان میں سوشل میڈیا بہت کمزور ہے اور جو ریگولر میڈیا ہے اس کا تو اثر وہ ہے ہی نہیں، وہ تو تمام طالبان نے خود بند کیے تھے، تو اسی وجہ سے پاکستان کے راستے پاکستانی ذرائع ابلاغ میں افغانستان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ وہاں پر بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے مگر وہ ذرا کم ہے۔ افغانستان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے پاکستانی ذرائع ابلاغ سے بات چیت میں یہ کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی پاکستان افغانستان سے کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو رہی، دراندازی نہیں ہو رہی، جو دھماکے ہو رہے تو پاکستان کے اندر سے ہو رہے، تو پاکستان خود مطلب اس کے بارے میں پاکستان کے ادارے سوچ لے کہ ان کی کیا کارکردگی ہے۔ یہ انہوں نے بہت صحیح بات کی ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ امریکی ڈرون جو ہے وہ پاکستان سے اڑ کر افغانستان میں اٹیک کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ڈرون کب سے شروع ہوئے۔ 9/11 کے بعد سب سے پہلے ڈرون حملہ نیک محمد پر ہوا تھا، ساتھ ساتھ مطلب پھر جب شروع ہوا تو کسی وقت میں تقریباً 2012-13 میں تقریباً 970 تک ڈرون حملے پاکستان میں ہوئے تھے، اور اس ڈرون حملوں میں زیادہ تر جو ٹارگٹ کیے گئے تھے تو وہ اویغور ملیٹنٹس تھے، پاکستانی طالبان تھے، ازبکستان اسلامک مومنٹ کے تھے، عربس تھے، بہت سے لوگ تھے۔ تو یہ ہوئی تھے، ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ایک آزاد کمیشن، بین الاقوامی کمیشن تشکیل دیا جاتا تو وہ اس کے بارے میں انکوائری کر دیتا کہ کون ہے۔ اب مطلب ہے یہ ڈرون کا سلسلہ پاکستان میں پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے۔ ایک تو پاک انڈیا کی جنگ میں جو مئی میں ہوا تھا اس میں ڈرون کا استعمال کیا گیا تھا، اس میں بہت زیادہ ڈرون ناکارہ بنائے گئے تھے۔ اب جو ڈرون ہو رہے تو اگر آپ دیکھ رہے تو باجوڑ میں ہوا ہے، نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، لکی مروت میں، بنو میں ہوا ہے، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بچے، جو اسکول جانے والے بچے ہیں وہ اس کی زد میں آ گئے ہیں اور وہ اس میں مرے ہیں۔ تو یہ مطلب اس پر یہاں پر لوگ جو ہے وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ان کا ہوا۔ دوسری افغانستان کے متعلق اب دیکھنا یہ ہے، میرے خیال میں اس قسم کے الزامات اور اس قسم کے پروپیگنڈا سے کچھ نہیں بنتا۔ دونوں ممالک ہے، پاکستان بھی ایک آزاد ملک ہے، افغانستان بھی ایک آزاد ملک ہے، اور دنیا کی دیگر ممالک ان کی آزادی کو تسلیم کرتے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے
کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی آزاد خود مختار حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ہے۔ ہونا چاہیے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کر دے، تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر پاکستان افغانستان پر حملہ کر دے تو میرے خیال میں 1-2 گھنٹوں میں افغانستان فتح ہو جائے گا، اور کیونکہ افغانستان کی ڈیفنس کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ ریزسٹ کرے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پاکستان اس فتح کو مینٹین کر سکے گا؟ یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے۔ اگر برطانیہ نے نہیں کیا ہے، روس نے نہیں کیا ہے، امریکہ نے نہیں کیا ہے، تو پاکستان کے لیے بھی یہ بہت مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا پاکستان کو جو ایڈونچرز ہے، مزید ایڈونچر سے بچنا چاہیے، طال آزمائی نہیں کرنی چاہیے، بات چیت کے لیے موقع دینا چاہیے، اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ میں بذات خود سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اگر لڑائی ہو گئی تو اس کا زیادہ اثر جو ہے وہ پشتونوں پر ہوگا۔ لہذا پشتون پچھلے 40 سالوں سے پراکسی وار جو امریکہ کے ایما پر پاکستان سے لڑی جاتی تھی، اس میں بہت زیادہ تباہ ہو گئے، وہ مزید افورڈ نہیں کر سکتے۔